جا کے ڈھونڈو، ایک ہی ذات میں نظر آئے گی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو تو نہیں جانتا تھا تجھے سارا کچھ ہم نے خود ہی پڑھا دیا ہے، اور ایسا پڑھایا ہے کہ حبیب تو بھول ہی نہیں سکتا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ امی رسول ہیں۔ امی کا معنی پھر بیان کروں تو یہ ایک الگ موضوع ہے، بس ایک حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، آپ کے چچا ہیں۔ عرض کرتے آقا میں نے آپ کو بچپن میں ایک عجیب بات دیکھی تھی، اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ حضور علیہ السلام فرمایا ہاں پوچھو۔ عرض کی آقا ایک رات کا ذکر ہے، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلا، آقا میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، میں نے آپ کو جھولے کے اندر لیٹا ہوا دیکھا۔ آپ کے بچپن کی بات ہے، میں نے دیکھا جھولا جھلانے والا کوئی نہ تھا مگر جھولا جھلایا جا رہا تھا۔ ہائے 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 کیا پیاری حدیث ہے، جھولا جھلانے والا کوئی نہ تھا مگر جھولا جھلایا جا رہا تھا۔ بھئی جبرائیل علیہ السلام جھولا جھلانے آتے تھے، ان کے بھی آتے تھے، ان کے بھی آتے تھے۔ یہ تو وہی جن کے کپڑے جنت سے بن کے آئے انہیں حسنین کریمین کہتے ہیں، جن کے جھولے وہ جھلانے کے لیے آئے، جن کے درزی فرشتے بن جائیں انہیں حسنین کریمین کہتے ہیں۔ تو جھولا جھلانے والا کوئی نہ تھا، جھولا جھلایا جا رہا تھا۔ فرماتے میں پریشان ہوا، یہ کیا ماجرا ہے، جھولا جھلانے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ فرماتے میں بس اس بات پر پریشان تھا، اس بات پہ کہ اچانک آقا میری نظر چاند پہ پڑ گئی۔ میں نے کیا دیکھا، آسمان پہ چاند کبھی دائیں جانب گر جاتا ہے، کبھی بائیں جانب گر جاتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے، کبھی پیچھے جھکتا ہے، کبھی آگے جھکتا ہے۔ آقا یا رسول اللہ میں نے چاند کو آسمان پہ رقص کرتے دیکھا، دائیں بائیں جھکتے دیکھا۔ میں اور پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، چاند اس طرح کیوں کر رہا ہے، دائیں بائیں ہلکتے کیوں کر رہا ہے۔ آقا یا رسول اللہ میں پریشان تھا، بات میری سمجھ سے بالا تر تھی کہ دفعتاً میری نظر پنگوڑے پر پڑی۔ آقا میں نے پنگوڑے میں دیکھا آپ جھولے میں تھے، میں نے دیکھا آپ کی انگلی جس طرف اڑ جاتی تھی چاند کو جھک جاتا تھا۔ آقا میں نے آپ کی انگلی پہ چاند کو رقص کرتے دیکھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میری انگلی پہ چاند کا رقص کرنا عجیب خیال کرتے ہیں، آپ کو اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ کا اس سے عجیب بات بھی کوئی ہوگی؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں ابھی اپنی ماں آمنہ کے بطن میں تھا، جب تقدیر کا قلم لو پہ چلتا تھا میں ماں کے بطن میں قلم چلنے کی آواز بھی سنا کرتا تھا۔ لوح محفوظ لکھی جائے تو نبی ماں کے بطن میں سنے تو مسلمان پڑھ کہو۔ ایک جملہ بولوں، امیوں کو کیا خبر امی کیا ہے، امیوں کو کیا خبر امی کیا ہے، ارے بے خبروں کو کیا خبر باخبر کیا ہے۔ کسی باخبر سے پڑھیں، بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بھئی یہاں تو عشق رسول چاہیے، یہاں تو محبت رسول چاہیے، یہاں تو حضور علیہ السلام کی محبت چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام یہ ہے جو ماں کے بطن میں ہوں۔ میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، جو قرآن پڑھیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو ابرہہ بدبخت تھا جو اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھی اور 20-30 ہزار کا لشکر لے کے جو پہنچا، حضور علیہ السلام کی ولادت سے یہ 2 ماہ 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام 50 دن بعد کائنات میں جلوہ گر ہوئے، یہ واقعہ پہلے ہو گئے۔ جب یہ ابرہہ پہنچا تو حضور علیہ السلام کی کائنات میں جلوہ گر بولیے آپ ساری تفاصیل اٹھا کے پڑھ لیں۔ آقا علیہ السلام بھی پیدا بولیے نہیں ہوئے تھے۔ یہ جب ابرہہ مکہ پہنچا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور وہ جو اس کے ساتھ ہوا، ہاتھیوں نے تو انکار کر دیا حملہ کرنے سے، پھر اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے گھروں کو جو برباد کرتے پھر اللہ ان کو بالکل یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، نشان عبرت بن گئے۔ اب حضور علیہ السلام جب مکی زندگی میں تھے، آقا علیہ السلام کی مکی زندگی ہے، تھوڑے صحابہ کرام ہیں تو بڑا مشکل وقت ہے، صحابہ کرام ڈرتے بھی ہیں، غزوہ بدر بھی آگے جا کے ہونی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب پریشان نہ ہو تیرے غلام، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، انہیں فرما حبیب نے بتا کیا تو نے دیکھا نہیں میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ میرا گھر تباہ کرنے آئے تھے حبیب، ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ الم ترا را یرا نرا کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، یہ بات یرا دیکھنا، علم ترا حبیب کیا تو ویکھیا نہیں،
کیا تو نے دیکھا نہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب کہاں تھے؟ جب حضرت عبد المطلب آئے ابرہا کے پاس 200 ان کے جو اونٹ تھے اس نے پکڑ لیے، تو حضرت عبد المطلب آئے کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کی جو جھلک تھی، جہاں نور کبھی چمکتا تھا، تو اس کا پریشر بڑا بڑا ابرہا پہ، اس نے تھوڑا سا ڈر گیا، کہنے لگا بابا جی کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا 200 اونٹ میرے پکڑ لیے تمہارے فوجیوں نے، وہ لینے آیا ہوں۔ کہنے لگا میں تو آپ تو بڑے سردار ہیں، میں نے تو یہ سمجھا تھا تم تاوان لے کے آؤ گے، میری منتیں کرو گے، میں اللہ کے گھر پہ حملہ نہ کروں، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، اللہ گھر کی بات نہیں کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں ہوں اونٹوں کا مالک، میرے اونٹ کرو واپس، جو اللہ اپنے گھر کا مالک خود ہی کر لے گا، وہ جانے اس کا گھر جانے، اللہ اپنے میری بات یاد رکھنے، اللہ اپنے گھروں کا مالک خود ہے، کوئی لاکھ یزیدی یاد بھی آ جائیں اللہ کے گھروں کا مال کھا جائیں مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر چیز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، یہ بات نہیں۔ فرمایا تو اللہ کے گھر، اللہ اپنے گھر کا مالک ہے، میرے اونٹ دو، اس پہ اتنا پریشر پڑا، اونٹ واپس کر دیے۔ اب حضرت عبد المطلب رات کو حرم کعبہ میں کھڑے تھے، ان کی دعا، وہ حرم کعبہ میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے، باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، میرا قبیلہ کمزور ہے، تو طاقتور ہے۔ حضرت عبد المطلب کے ایمان پر ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، وہ اپنی مناجات حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو لیا اور دور جنگلوں میں جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے کہ صبح حملہ ہوا، یہ اتنی بڑی فوج لے کے آئے، ہاتھیوں کی فوج ہے، تو اس وقت ہاتھی بھی انہوں نے جو عرب والوں نے دیکھے تھے اتنے بڑے، اور وہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ وہ جب حملے کا حکم ہوا نا، وہ جو بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، جو ہاتھیوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کو آگے کھڑا کیا۔ اب ساربن اس کو کہیں چل آگے، وہ منہ ادھر کر لے، پھر کہیں چل آگے، وہ منہ ادھر کر لے، اس کو شراب پلائی گئی، وہ منہ پیچھے کر لے، اس کو مارا پیٹا گیا، وہ آگے نہ جائے، جب دائیں میں پیچھے کرے چل پڑے، کعبہ کی طرف منہ کرے وہ بیٹھ جائے۔ اس کو انہوں نے بہت مارا پیٹا، مگر اس نے ہاتھی جو بڑا تھا اس نے آگے حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اس نے کہا اپنی فوج کو جاؤ اس کو دیواروں کو گرا دو، تو اللہ نے پھر ابابیلیں بھیجی، ابابیلیں بھیج کے اس کا نشت و نابود کر دیا۔ اب میں نے بہت غور کیا اس سورت پر، اس کا نام ہے سورۃ الفیل، توجہ رکھنی ہے ماشاءاللہ۔ سورۃ الفیل ہے، ہاتھی والی سورت اس کا نام ہے، فیل کہتے ہیں عربی لغت میں ہاتھی کو، ہاتھی والی سورت ہے۔ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہوا، نہ حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا، نہ اس کے فوجوں کا ذکر کیا، نہ ابابیلوں کا ذکر کیا، اس کا نام رکھا سورۃ الفیل، ہاتھی والی سورت۔ توجہ رکھنی ہے، جو اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں، وہ ایک جانور تھا، بے زبان تھا، اللہ کے گھر کا احترام کیا، رب کائنات کو اس کا احترام اتنا اچھا لگا، رب کائنات نے اس ہاتھی کے نام پہ سورت نازل کی۔ وہ اللہ کے گھر کا جو ادب کرتا ہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر کتا اصحاب کہف کے در پہ بیٹھ جائے، ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ کے جنت میں چلا جاتا ہے، اور اگر ایک ہاتھی اللہ کے گھر کا ادب کر لے وہ بھی قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا۔ حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور پہاڑوں میں ہے، ادھر حملہ ہو رہا ہے، سارا قبیلہ جا کے چھپ گیا ہے۔ اب قرآن پڑھی ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سونیا میرے مصطفیٰ کیا تو نے دیکھا نہیں، تو نے دیکھا نہیں حبیب تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارے وہ تو ماں کے بطن میں تھے۔ قرآن فرما رہا ہے حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں؟ ارے جو نبی ماں کے بطن میں ہو وہ کائنات کو دیکھ رہے ہو، ارے ماں کا پیٹ بھی ایک قبر کی طرح ہے۔ ارے دنیا میں آنے سے پہلے جو کائنات کا نظارہ فرما سکتے ہیں، آج مدینے میں بیٹھ کر جاپان میں بیٹھے غلاموں کا نظارہ فرما سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عزت کے قسم اپنے غلاموں کو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، وہ سچے دل سے تڑپے تو صحیح۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ تو رب کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے پڑھا دیا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی بنے، اس لیے امی بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کسی سے پڑھنے کی حاجت نہیں رکھی، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا، کوئی یہ نہ کہہ دے باپ نے پڑھایا تھا رسول بن گیا، کیونکہ آپ تو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، آپ تو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حیات ہوتے تو کوئی وہ ان کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے پڑھایا ہوتا، اللہ نے سایہ اٹھا لیا کہ آپ ساری کائنات کے لیے امی ہیں، امی ہیں۔
اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت آمنہ رو رہی تھی نا ولادت کے وقت کے، آج عبداللہ ہوتے تو میرے بیٹے کو وہ بھی جا کے سیرے بھی کرواتے، اور سارا ماؤں کے خیال ہوتے ہیں، تو اسی وقت رب کائنات نے حضرت آمنہ کے دل کی ڈھارس بجا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمنہ رونا بند کر دے۔ کیا ہوا؟ اگر عبداللہ زندہ نہیں، تیرے لال کا کھیلنے کو جی چاہے گا، میں چاند کو کھلونا بنا دیا کروں۔ ارے سیر عبداللہ ہوتے تو مکہ کی گلیوں کی سیر کرواتے، جب تیرے لال کا سیر کو جی چاہے گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں ساری کائنات کی سیریں تیرے لالے کو خود ہی کروا دیا کروں گا۔ جن کے کھلونے چاند بن گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ ماں کے بطن سے پڑھ کے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو منافقین تھے زمانے میں، وہ چھپ چھپ باتیں کرتے کہتے لوگ اسی منافق کا بے ایمانہ ساڈا پتہ نہیں نبی بنیا لکھا حدیث پاک منافق اس طرح باتیں کرتے چھپ چھپ کے، لو جی سچا نبی ہوتا ہمارا پتہ ہوتا، ہم ساتھ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ہمارا پتہ نہیں ہے۔ نبی کو پتہ سارا ہوتا ہے، نہ پردہ پوش ہوتا ہے، وہ سارا جانتے ہیں، سب وہ جانتے ہیں۔ ایک وقت پھر آیا تو اخرج انت منافق، اخرج انت منافق، اللہ نے وہی بھیجی بھی ان منافقین کو نکال اپنی بارگاہ سے۔ میرے آقا نے ایک ایک کو نکال دیا، دفع ہو جاؤ کہ تم منافق ہیں۔ ایک زمانے میں پھر ان کو نکال دیا تو چھپ چھپ کے باتیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، منبر پہ کھڑے ہوئے مسجد نبی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بدبختوں کا کیا حال ہوگا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، جو کمروں میں چھپ کر میرے علم پہ تانا زنی کرتے ہیں، جو کمروں میں بیٹھ کر میرے علم پہ تانے کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، مجھے بے خبر جانتے ہیں، ان بدبختوں کا کیا حال ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہوا، میرے آقا نے فرمایا سنو، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سنو میں ساری کائنات جب سے بنی ہے تا قیامت ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، سلونی اما شئتم، آؤ آج جس کے جی میں جو آتا ہے میں مصطفیٰ سے پوچھ لے، آؤ جس کے جو میں جی آتا ہے میں مصطفیٰ سے پوچھے، جس کے جو پوچھے میں مصطفیٰ سے پوچھ لے۔ لوگ ڈر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا سب ڈر گئے۔ ایک شخص تھا جس کو لوگ کہتے تھے حرام زادہ، اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں ہے، اس نے کہا یار کوئی رشتہ نہیں، میں ہی اپنی گل پوچھ لوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کا یہ بتائے میرے باپ کا کیا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں ہے، تو حرام زادہ ہے۔ اس نے جب اتنی بات سنی، اس نے کہا اتنی بڑی بات کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی نے بات کر دی، اور اس یقین تو سب کا تھا کہ نبی کی زبان سے کوئی بات غلط نکلتی نہیں ہے۔ اسی وقت گھر گیا، تلوار لی اپنی ماں کے سامنے کھڑا کرا، سچ بول نبی نے یہ بات کی ہے، میں کلمہ پڑھوں نہ پڑھوں مگر تو بتا میرے باپ کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا تیرے نبی نے سچ کہا ہے، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا، میں نے تجھے فلاں چرواہے سے لیا ہے۔ جو نبی تمہارے نطفے بھی جانتا ہو، تم حلالی ہو کہ حرامی، تم کہو نبی کو خبر ہی نہیں ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ کائنات میں یہ نعرہ میرے مصطفیٰ نے لگایا، سنونی اما شئتم۔ اور بات ختم کر رہا ہوں اس حدیث پاک پر، ان ابی طفیل رضی اللہ تعالی قال علی، اس حدیث پاک کو امام سعد نے طبقات میں روایت کیا، امام اسقلانی نے اس کو فتح الباری میں، اور پھر تہذیب التہذیب میں امام مزی نے تہذیب الکمال میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سلونی عن کتاب اللہ۔ اب یہ نعرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی نے لگایا ہے وہ علی شیر خدا نے لگایا ہے، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم۔ لوگوں جس نے جو پوچھنا ہے میں علی سے پوچھ لے، سبحان اللہ، جس نے جو پوچھنا ہے میں علی سے پوچھ لے، جس نے جو پوچھنا ہے میں علی سے پوچھ لے۔ فرمایا سلونی عن کتاب اللہ، آؤ اللہ کی کتاب سے کے بارے میں جو سوال کرنا چاہو، ما شئتم، تمہیں اجازت ہے، من آیات، تم علی سے پوچھو، قرآن کی ہر آیت کے بارے میں علی جانتا ہوں، جس نے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں۔ الا وقد عرفت بلیل نزلت ام بنہار فی سہل ام فی جبل، فرمایا جس کو کوئی شک ہو اللہ کی عزت قسم میں علی سے پوچھے، میں جانتا ہوں ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں وہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی، پہاڑ میں نازل ہوئی یا میدان میں نازل ہوئی، میں علی قرآن کی ایک ایک آیت کو جانتا ہوں، اس کے نزول کو جانتا ہوں، اس کی جگہ کو جانتا ہوں، اس کے مکان کو جانتا ہوں، اس کے زمان کو جانتا ہوں۔ ارے جس نے جو پوچھنا ہے میں علی شیر خدا سے پوچھ لے، سبحان اللہ۔ یہ مقام تھا علی شیر خدا کا علم کے اندر، انا مدینہ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اور وہ علی جو اتنا علم جانتے ہیں وہ اپنی اولاد سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہے علی کو اپنی اولاد کی خبر نہیں تھی؟ اللہ کی عزت کی قسم علی شیر خدا 10 محرم کو میدان کربلا میں موجود تھے اپنی اولاد کی رکھوالی کے لیے، مگر چونکہ مقام صبر تھا، مقام رضا تھا، اس مقام دیکھیں مقام رضا ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ کی رضا پہ دیکھیں یار بچے بھی کٹ رہے ہیں، لاشیں بھی گر رہے ہیں، بندہ پھر بھی اس کی رضا پہ راضی ہے۔ اچھا مولا تو جیسے راضی، اتنا بڑا مقام کہ رضا بھی نادم ہو جائے، رضا کو بھی رضا پہ رشک آ جائے۔ امام علی مقام امام حسین اسلام نے وہ مقام رضا دکھایا کہ رضا بھی تپتی رہ گئی۔ اتنا حسین اتنا مقام تیرا، اتنا مقام رضا میں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ اور علی شیر خدا کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ ہم آج کہتے ہیں علی مشکل کشا، علی اس لیے کہ مشکل کو پہنچتے ہیں تو یاد تو کرے، علی کا نام تو لے، اللہ کی قسم آج بھی پہنچتے ہیں، علی مشکل کشا ہیں۔ آج بھی جو علی علی کرتے ہیں، جن کا ایمان ہے، جو علی کا لنگر بناتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور لنگر علی کے پکتے ہیں، بے ایمانوں کی کمی نہیں پکے۔ وہ علی بے خبر؟ بولیے آپ نے کسی بھی عاشق دیوانے سے بے خبر بولیے نہیں ہیں۔ میدان کربلا کا جب واقعہ ہوا سارے معاملات ہو گئے، میں نے یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی بیان کیا، جس پہ بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ اس پورے کارواں کو جو کربلا سے شام تک کتنی بڑی عزتی فوج تھی، کتنے کتنے بد کردار لوگ تھے، مگر کسی ایک کی جرت ہوئی کہ حسین کی بیٹیوں کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھے؟ کسی کی جرت تھی؟ کیوں کہ علی شیر خدا کا پہرا تھا۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب یہ قافلہ 10 محرم کی جو رات آئی، جس کو آپ اس کائنات کی سب سے عظیم رات ہے، جب یہ شہادتیں ہوئیں اور خیمے جلا دیے گئے اور شہزادیوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو بہن تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، بہت بڑا مقام صبر اور استقلال کا، اور ایک بہت بڑا مقام آپ کی رضا کا، اور پوری کربلا کو پورے زمانے تک جنہوں نے پہنچا دیا، وہ سلام ہے حضرت زینب تیری عظمت کو، سلام ہے تیری صبر کو۔ تو وہ خود اس رات اپنی شہزادیوں کو جمع کر کے، چونکہ کل تک تو پہرے پہ علی اکبر بھی تھے، امام قاسم بھی تھے، عباس سلمدار غازی بھی تھے، اور آقا حسین بھی تھے، تو شہزادیوں کو تو پرواہ بھی نہیں تھی، مگر آج سب کچھ قربان کر کے آج پہرا دینے والا کوئی نہ تھا۔ اور حسین نے وعدہ لیا تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہ میرے بعد میری آل کو، زین العابدین کو خصوصی طور پہ، اور بی بی سمرہ کو، بی بی سکینہ کو، دونوں کو مدینہ تک ضرور لے کے جانا۔ تو آپ نے پھر ساری شہزادیوں کو جمع کیا، فرمایا کہ بیٹو آج کی رات ہمارے اوپر بڑی کٹھن ہے، کیا ہوا آج اگر میرا بھائی عباس نہیں رہا، آج میرے بیٹے نہیں رہے، تو آج کل کا دن جو ہے وہ قیدی بنایا جائے گا اور سفر ہوگا کربلا سے شام تک۔ ایسا کریں تھوڑی دیر کے لیے بیٹیوں تم آرام کرو، آنکھ لگاؤ، اور آج میں تمہارے پہرے پہ کھڑی ہوتی ہوں۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ خود اس رات پہرے پہ کھڑی ہوئی۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ بیان فرماتی جب پہرے پہ کھڑی ہو گئی تو کیا ایک گھڑ سوار دور خیموں کے گرد چکر لگاتا ہے، بس اس کو دیکھتی ہیں بلیک کالے کپڑوں میں وہ چکر لگا رہا ہے۔ ایک بار تو اب ڈر گئی اور دل میں خیال کرتی باری تعالیٰ اب نبی کی بیٹیوں کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اپنے نانا کو یاد کرتی کہ نانا تیری بیٹیاں سب کچھ تو قربان کر چکی، اب ایک بے بس عورت کیا کرے گی، ایک مرد کا عورت سے کیا مقابلہ، ہم تو پہلے سب کچھ لوٹا چکے ہیں، ہم سب کچھ پہلے تیری راہ میں قربان کر چکے ہیں، ہمارے پاس ایک عزت ہی تو بچی ہے، ہمارے پاس یہی تو ناموس ہی تو بچی ہے، تیرے دین کو بچاتے بچاتے میں نے اپنا گھر قربان کر دیا، اب ہماری عزت کی رکھوالی کرنا۔ وہ گھوڑے والا اپنے چکر لگاتا لگاتا آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکی کہ وہ گھوڑے والا اور قریب آئے۔ آپ نے سر للکار کا خبردار گھوڑے والے ادھر ہی رک جا، آگے مت آنا، آگے نبی کی پردے دار بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ہم نے سب کچھ راہ خدا قربان کر دیا ہے۔ آج تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، اگر تو آج پلٹ جائے، میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا، میرا نانا جو جامع کوثر مجھے دے گا میں تجھے پلا دوں گا، تو واپس پلٹ جا، دنیا کا مال ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، نہ ہم نے دنیا کا مال رکھا، ہم نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے، تو پلٹ جا، میرا وعدہ رہا، نانا سے تمہیں کل شفاعت لے کے دوں گی۔
اس گھوڑے والے نے اپنے گھوڑے کو اور قریب کیا، آپ ڈر گئی، وہ گھوڑے والا قریب پہنچا، اس نے اپنا نقاب اتار دیا، کہا بیٹی زینب دیکھ میں کو غیر نہیں، تیرا بابا علی شیر خدا تیرے پہرے کے لیے آیا۔ تو جو اپنی اولاد کے لیے کربلا سے شام تک پہرا دے کے ساتھ چل رہے ہوں، کیا وہ اپنے عاشقوں سے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ اپنے دیوانوں سے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ دعا ہے جو علی سے محبت رکھتے ہیں، جو علی سے محبت رکھتے ہیں وہی مومن ہیں، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں اس گھر کی آل محمد مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کی غلامی میسر آئی ہے۔ اسی سے بخشے جائیں گے، اس غلامی میں انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ ان کی محبت ہی جنت ہے، ان کی محبت ہی جنت ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو اور ان کی محبت میں ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ہماری بیٹیاں سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنائیں، ہمارے بھائی امام حسن و حسین کی سیرت کو اپنائیں اور اچھے مومن بنیں، اچھے مومن بنیں کہ اللہ رب العزت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صدقے ہمارے پر رحم کرے، ہمارے احوال پر رحم فرما دے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ میں 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عاشقان محمد مصطفیٰ مومنین کو، عاشقان اہل بیت اطہار کو، کہ آپ نے آج کا دن جو علی شیر خدا کی ولادت کا دن تھا، یہ جشن مولود کعبہ، اس پر میں محترم اقبال کمانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت روحانی ایمانی وجدانی پروگرام ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں محترم ثاقب الرحمان صاحب سے عرض کروں گا کہ اگر کوئی شعر ہمیں اہل بیت اطہار کی نظرہ پھر سے سنا دیں تھوڑا سا، تو پھر بس ہم اس کو دعا کرتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضا